أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ غافر کی آیت نمبر 10 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اس کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق اور یہ سہولیات اور نعمتیں اور بے شمار فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح نصیحت ہمارے دلوں میں اتارے، اور دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی بھی ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. تو حسب روایت ہم اپنا پچھلا سبق جو ہم نے کل دیکھا تھا اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں. یہی سورہ غافر یا سورہ مومن کی پہلی جو 9 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے 9 تک. الحمدللہ کل ہم نے سورہ مومن بھی شروع کی تھی اور اس کا جو تعارف ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی. اور اس کی پہلی آیات جو ہے ہمارا کل کا سبق، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 1 سے آنورڈ: حامیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا اور انعام و قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا، اور باطل ذریعے سے کج بختیاں، یعنی اس میں کمزوریاں یا اس میں عیب جو ہیں وہ نکالنے کی کوشش کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں. بس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی. اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں. عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم کے گھیرے میں رکھا ہے، ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے توبہ جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے. اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی زوج سپاؤس یا بیویوں اور اولاد میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں. یقیناً تو غالب اور باحکمت ہے. انہیں برائیوں سے محفوظ رکھ. حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے. یہ کل کا سبق ہم نے آج جو دہرایا اس میں ہم نے دیکھا کہ باقی جو موضوعات جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا جو ہمارے سامنے بات یہاں پر ہمارے ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے نیک عمل بھی کیے،
جو کرتے ہیں ان کے لیے ایک خوشخبری یا ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر کہ نہ صرف اللہ ان کی دعائیں کرتا ہے اور وہ خود اپنے لیے یا ایک دوسرے کے لیے، انسان جو ہے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بلکہ فرشتے بھی ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے اپنا عمل جو ہے اس کو درست رکھا۔ اور کتنی بڑی اور عظیم و شان دعائیں ہیں، اور ان کی بڑی مطلب ایک کیپیسٹی کے اعتبار سے یا مطلب دعا کی نوعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑی دعا کرتے ہیں ہم کہ دنیا میں بھی ان کو بخش دے اور آخرت میں بھی ان کو عذاب سے جو ہے نا وہ بچا لے اور ان کو جنت میں داخل فرما۔ اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے باپ دادا، ان کے پچھلے جو لوگ گزر گئے، ان کی بیویاں، ان کے ہم عصر، ان کے ہم زمانہ جو ہیں لوگ، ان کے ارد گرد رشتہ دار، بیویاں، خاص کر اپنی مطلب زوج اور اولاد، آنے والی جو نسل ہے وہ بھی، ان سب کو بھی۔ تو اس طرح سے ہم نے کل دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو جو ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے یا ایک دوسرے کے چاہنے والے تھے دنیا کی زندگی میں، ان کو پھر آپس میں جب ملائے گا تو نیچے کے درجے میں جو جنتی ہیں ان کو پھر پروموٹ کر کے ان کے ساتھیوں یا ان کے جو رشتہ دار ہیں اوپر کے درجوں میں، ان تک وہ مطلب ان کو پروموٹ کر دے گا یا ان کو ایسکیلیٹ کر دے گا۔ تو اس طرح سے ہمارے جو اپنے عمل ہیں وہ ہمارے ساتھیوں کے یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہوں گے، یا دوسرے جو ہمارے نیک بزرگ اور نیک ہمارے ماں باپ اور نیک ہماری اولاد ہیں وہ ہماری بلندی درجات کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی دعا اللہ تعالیٰ سے فرشتے جو ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اس دعا کے مستحق ٹھہریں، اس دعا کی قبولیت جب ہو تو ہم اس صف میں ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے وہ دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ بڑھتے ہیں، آج کا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 10 سے شروع ہوتا ہے۔ ہم، آیت نمبر 10 سے ہم آج شروع کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اب پچھلی ہی جو موضوع جو ہے تقریباً وہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ زمر کی جو موضوعات اور وہ اس کا اسلوب یا جس طریقے سے وہاں پر خطاب تھا مشرکین کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، جس طریقے سے ہمارے تک بھی نصیحت پہنچتی، تقریباً وہی انداز جو ہے وہ ہمیں اس سورہ مبارکہ بھی ملے گا۔ بہرحال، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، ینادونا، وہ سب پکارے جائیں گے، وہ سب پکارے جائیں گے قیامت کے دن، ان کو پکار کر کہا جائے گا یا ان کو بتا دیا جائے گا، ان کے اوپر واضح کر دیا جائے گا، لمقت اللہ اکبر، کہ بے شک اللہ کا غصہ یا اللہ کا غضب ناک ہونا زیادہ بڑا تھا۔ اللہ زیادہ بڑا اور بہت اس سے زیادہ غصہ کرتا تھا یا اس سے زیادہ غضب ناک ہوتا تھا، کس سے زیادہ؟ مم مقتکم انفسکم، تمہارے غصہ کرنے سے اپنے آپ پر۔ جب وہ جہنم میں، جو کافر ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، جب وہ جہنم میں ہوں گے تو وہ اپنے آپ پر غصہ کریں گے، اپنے ہاتھ جو ہیں اپنی انگلیاں دانتوں میں چبائیں گے۔ وہی جو ایک بہت بڑا اور عظیم الشان موقع کھو دینے کے بعد، اور پھر جان بوجھ کر اپنی کسی کوتاہی اور اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، اپنی کسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کوئی ایک بہت ہی بڑا موقع، بہت ہی بڑے فائدے کا موقع اگر کوئی کھو دے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیسی سچویشن ہوگی، کیسی اس کی کیفیت ہوگی۔ اور جہنم کی کیفیت جو ہے اس کا تو اندازہ کرنا ہمارے لیے محال ہے، ناممکن ہے۔ تو وہ وہاں پر اپنے آپ کے اوپر غصہ کریں گے، اپنے آپ کے اوپر وہ مطلب غضب کریں گے کہ ہم نے کیا کر دیا، کیوں ہم نے ایسا کیا، کیوں ہم نے یہ، ہمارے سامنا تھا، آسان بھی تھا، بہت سارے لوگ ہمیں نصیحت کرتے تھے نبی اور رسولوں کی کتابوں کے ذریعے سے بھی، اور ہمارے سامنے لوگ جو ہیں وہ کرتے تھے، لیکن ہم نے اس سے پیچھے رہے اور آج ہمارا یہ حال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے اس اپنے نفسوں کے اوپر آج جو تم غصہ کر رہے ہو جہنم میں یا قیامت کے دن، میں اس سے زیادہ غضبناک ہوتا تھا، مجھے اس سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ کیوں غصہ آتا تھا اللہ تعالیٰ کو؟
از تدعون الی الایمان، جب تمہیں دنیا کی زندگی میں جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، جب تمہیں نصیحت کی جاتی تھی اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کی، یا تمہیں بلایا جاتا تھا کہ اللہ کی توحید کی طرف، کہ وہی اللہ ایک ہی ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فتکفرون، تو تم اس وقت اس کا انکار کرتے تھے، تو تم سب انکار کرتے تھے، یعنی دنیا کی زندگی میں تم جب انکار کرتے تھے ایمان کی طرف آنے کا، توحید کی طرف آنے کا، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے کا، اللہ کے احکامات کی طرف بڑھنے کا، نہ کہ اس کی مخالفت کرنے کا، تو اس وقت اللہ جتنا غضبناک ہوتا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا آج، یعنی قیامت کے دن تم جہنم کو دیکھ کر یا جہنم میں جا کر اپنے آپ پر غصہ ہو رہے ہو۔ اس کا دوسرے معنوں میں یہ بھی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے، ہماری بہت ساری کوتاہیوں کی وجہ سے بہت غضب یا بہت غصہ اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن کیونکہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ڈھانپے ہوئے ہے یا غصے کے اوپر غالب ہے، اس لیے وہ ہمیں مہلت بھی دیتا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ مہلت بھی دیتا ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں یا گناہوں کو کے اوپر پردہ ڈال کے رکھا ہے، اس نے جو توبہ کرتا ہے اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور یہ مہلت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ مہلت جب ختم ہوگی تو پھر یہ غصہ اللہ کا جو ہے، وہ غضب جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اور پھر اس غضب کی وجہ سے وہاں پر کافروں کا کیا انجام ہوگا، اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ وہاں پر غضب جو ہے اللہ کا زیادہ ہوگا، اور وہاں پھر ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی ان باتوں کو سن کر اپنے اوپر رحم نہیں کیا۔ قالوا ربنا، وہ سب کہیں گے کہ اے ہمارے رب، امتنا، تو نے ہمیں موت دی۔ اب یہ وہ کافر جو ہیں وہاں پر، اب ان کو پوری اچھی طرح سے پتہ چل گیا، ان کی آنکھیں کھل گئی، بہت ساری غیب کی باتیں جو ان کو بتا دی گئیں، ہر طرح سے مختلف انداز سے وہ سب ان کے سامنے کھل کر آ گئیں، تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ سب کہیں گے ربنا امتنا سنتین، کہ تو نے ہمیں موت دی دو بار، تو نے ہمیں دو بار مارا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور تو نے زندہ کیا ہمیں دو بار، تو نے ہمیں دو بار مارا یا دو بار موت دی، اور تو نے ہمیں دو بار زندہ کیا۔ یہ دو بار مارنا، دو بار زندہ کرنا کیا ہے، یا دو موتیں اور دو زندگیاں کیا ہیں؟ اس سے پہلے مختلف انداز میں اس کا ذکر گزر چکا ہے، سورہ بقرہ میں خاص کر گزرا تھا، اور کافی دیر ہو گئی اس کے یہ جو موضوع ہے اس کو آئے ہوئے۔ بہرحال مختصراً یہ ہمیں اندازہ ہے کہ پہلی موت جو ہے وہ ہے جو عالم ارواح میں جب ساری کی ساری نوع انسانی کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہاں پر پھر ایک عہد الست جسے بولتے ہیں، ایک وعدہ یا ایک شہادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لی ساری روحوں سے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے اپنی یک زبان ہو کر وہاں پر گواہی دی تھی کہ ہاں میں تمہارا رب ہوں، پھر ان کو سب روحوں کو سلا دیا گیا، پھر آہستہ آہستہ سے ون بائی ون کر کے دنیا کی زندگی میں جب دنیا کا جسم جو ہے وہ ملتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک روح کو بھی اس میں بھیج دیتے ہیں، تو پہلی موت جو ہے وہ ہے جب عالم ارواح میں ان روحوں کو پیدا کر کے ان کو سلا دیا گیا، پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دوبارہ ان کا جنم لینا، یا ان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہہ لے کہ پہلی زندگی ہے، پہلی زندگی، یا اگر تو مشرک اور کافر لوگ جو ہیں وہ اس بات پر تھوڑا ڈاؤٹ کرتے ہیں یا تھوڑا وہم و گمان کرتے ہیں کہ یہ پہلا عالم ارواح کیا ہے، اور اس طرح کی غیب کی باتیں عام طور پر وہ ان کے لیے قبول کرنا مشکل ہے، تو اس کی دوسری جو ایک جو ایکسپلینیشن یا دوسرے انداز سے جو سمجھایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی شروع ہونے سے پہلے تو تم مردہ ہی تھے، یعنی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اسی زمین کے جو بے جان اجزائے ترکیبی ہیں، بے جان مادے جو ہیں، جو بھی اس کے مطلب پروٹینز ہیں اور مائنرلز ہیں، اور زمین کے مختلف طرح کے جو مادے جو پائے جاتے ہیں زمین میں جو بے جان ہے، انہی سے مل کر یہ جسم جو ہے وہ تخلیق پاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہی بے جان جسم جو ہے جو در حقیقت وہ مردہ ہے، تم پہلے مردہ تھے جب تم
نطفہ تھا آپ کے باپ کے پیٹ میں، باپ کے جسم میں، یا ماں کے پیٹ میں جب تم مطلب داخل ہوئے، تو اس سے پہلے تم مردہ تھے، زمین کے ہی حصہ تھے کچھ. انہیں اجزاء کو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دے کر ایک نطفے کی شکل میں تمہارا آغاز کیا. پھر جب ایک خاص مدت تک تم پہنچ گئے، تو پھر اس میں تمہارے اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی، تو تم مردہ تھے پہلے. تو وہ پہلی موت اس کو بھی کہا جا سکتا ہے. دونوں طرح کی رائے ہمیں ملتی ہے، لیکن پہلی رائے جو ہے وہ زیادہ اہم اور زیادہ ہمارے لیے مطلب ہونی چاہیے ماننے کے لیے، کہ عالم ارواح میں ایک دفعہ اللہ کے سارے روحوں کو پیدا کر کے، تخلیق کر کے، ان کو وہاں پر ایک موت دی یا وہاں پر سلا دیا، جو کہ پہلی موت ہے. اور اس کے بعد زمین پر دنیا کی زندگی میں پیدا ہونا، یہ پہلی زندگی ہے، پہلی حیات ہے. اور اس کے بعد پھر زندگی گزار کر، جتنے بھی سالوں کی زندگی ہے وہ زندگی گزار کر جو موت آتی ہے وہ دوسری موت ہے. اب یہ پہلی تین سٹیجز جو ہیں ایک انسان کی، یعنی پہلی موت، پہلی زندگی اور دوسری موت، یہ تینوں سٹیجیں تو عام ہم سی، یعنی کہ اس کے اوپر تو وہ اتفاق بھی کر لیں گے وہ جو کافر و مشرک لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کے نظروں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، ان کے سامنے یہ ساری، وہ خود اس بات کے شاہد ہیں. لیکن جو چوتھی جو حالت ہے یا چوتھی جو سٹیج ہے، جو کہ ہے دوسری زندگی، پہلی موت، پہلی زندگی اور دوسری موت تو انہوں نے دیکھ لی، لیکن دوسری زندگی جو ہے یا چوتھی حالت جو ہے، اس کے اوپر وہ یقین نہیں کرتے، اس کے اوپر وہ ایمان نہیں لاتے، اس کو وہ جٹلاتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد اب دوبارہ ہمیں زندہ نہیں ہونا، اس کے بعد ہم اب کوئی زندگی نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی زندگی نہیں ہے تو پھر مطلب پوچھ گچھ کیسی، اور قیامت کیسی، اور پھر جنت اور دوزخ کیسی. تو یہ ساری باتیں، اب وہ چوتھی بات جو ہے یا چوتھی سٹیج یا چوتھی حالت جو ہے انسان کی نے اپنی جب وہ دیکھ لی وہاں پر، خاص کر کافروں نے، تو اس وقت وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا. اب وہ کیا کہیں گے؟ یہ اس بات کے 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا. فَآتَرَفْنَا، پس ہو ہم نے اعتراف کیا، بِذُنُوبِنَا، اپنے گناہوں کا. اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چوتھی حالت اپنی جو ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. دوبارہ جی کر اٹھنا جو ہے وہ ہم نہیں مانتے تھے، آج ہم نے وہ بھی دیکھ لیا اپنے سارے. اب ہمیں پورا پکا یقین ہو چکا ہے. سو اب ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ، کہ کیا اب یہاں سے نکلنے کی طرف من سبیل کوئی راستہ ہے؟ اب اس سچویشن سے نکلنے کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ اب وہ اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، اور اپنا اعتراف جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اس سچویشن سے، اس جہنم کے عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ مل سکتا ہے؟ کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ تو ہمیں ایک دفعہ اور موقع دے دے، اور ایک دفعہ اور ہمیں زندہ کر دے. 2 دفعہ تم نے مار دیا، 2 دفعہ ہمیں زندہ کر دیا، تو تیرے ہی ہاتھ میں سارا کچھ ہے، تو ایک دفعہ اور ہمیں موقع دے دے. یعنی اس طرح سے وہ دوبارہ سے ایک کوشش جو ہے ان کی، دوبارہ سے مہلت مانگنے کی، وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں دے دیا ہوا ہے، مختلف جگہوں پر. احادیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، دوبارہ سے اس کے بعد موقع نہیں، آج کی زندگی ہی موقع ہے کہ بس اس میں ہی جو کر سکتے ہو کر لو، وگرنہ وہاں سے پھر واپس لوٹنا نہیں ہے. تو یہاں پر اس آیت کے فوراً بعد جو ایک تھوڑا سا کہہ لے کہ اس کا جواب جو ہے دوسری آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں موجود ہے، کہ دوبارہ مہلت کا موقع یا دوبارہ کوئی اور مہلت جو ہے وہ نہیں ہے. ذالکم، اور ان کو بتایا جائے گا کہ ذالکم بِأَنَّهُ، یہ عذاب تو بلا شبہ اس وجہ سے ہے تمہارے اوپر. کس وجہ سے عذاب ہے؟ اس وجہ سے ہے اذا دعیا، جب پکارا گیا اللہ کو، وحدہ، یعنی اس اکیلے کو. یعنی جب پکارا گیا کہ اللہ اس اکیلے اس کو اکیلا پکارو، یا دعا تمہیں بتایا گیا، جب تمہیں یہ بتایا جاتا تھا کہ تم اس اکیلے اللہ کو پکارو، کفر تو تم سب اس کا انکار کرتے تھے. جب تمہیں دنیا کی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ صرف اس اکیلے اللہ کو پکارو، کیونکہ وہی اکیلا ہے جو لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی کوئی اور معبود ہے، نہ ہی کوئی اور دعاؤں کو سننے والا ہے، تو تم اس کا انکار کرتے تھے، تم اس کی طرف نہیں آتے تھے. لیکن وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اگر وہ
اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا اس کے پاس اس کے ساتھ تو امنو، تو تم سب مان لیتے تھے۔ جب تمہیں ایک واحد اللہ کو، صرف ایک اللہ کو بغیر کسی شرکت غیرے کے مطلب اس کی عبادت کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو تم اس کا انکار کرتے تھے، لیکن جب اس کے ساتھ کسی دوسرے شریکوں کو، دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان جاتے تھے، تم نرم پڑ جاتے تھے، تم اس کو بھی۔ یہ ایک بہت ہی اہم آیت ہے، اس کو دونوں طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے، مختصر اس کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو مشرکین کے حوالے سے اگر دیکھیں کہ جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کو یہ دعوت دیتے تھے کہ صرف ایک اللہ ہے، یہ بت جو ہے یہ کوئی ان کی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، تم خود ہی ان کو تراشتے ہو، خود ہی ان کے بارے میں کہانیاں گڑی ہوئی ہیں جو ساری، تو ان کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں، اور نہ ہی یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تو اس وقت تم ان کا انکار کرتے تھے، بلکہ مخالفت کرتے تھے۔ اور جب ان کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ آفر کرتے تھے کہ آپ ہماری کچھ بات مان لیں، کچھ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، اور ویسے بھی وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں میں ان کا اللہ کا تعارف جو ہے وہ ان مشرکوں تو ہوتا تھا۔ مختلف انداز سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب وہ کسی طوفان میں بھنور میں پھنستے تھے تو ان کے خدا جو ہیں وہ باطل خدا، وہ کسی کام کے نظر آتے تھے، تو پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ کو پکارتے تھے۔ تو دل میں تو ہے، لیکن جب دوسرے خداؤں کو بھی ساتھ ملا کر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے اوپر تھوڑا سا مطلب آ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو تھوڑا بہت کر لیں گے، تھوڑی اللہ کی بھی عبادت کر لیں گے، اور باقی جو بت وت ہیں یا باقی خدا جو ہیں ان کو بھی راضی کریں گے اور ان کے لیے، لیکن اس میٹر میں آ کر وہ اللہ کو تو پسے پش ڈال کر باقی خداؤں کی طرف ہی لگے رہتے تھے۔ تو اس کو دوسرے انداز میں اگر یہ سمجھا جائے کہ کفر تم جو ہے تم انکار کرتے تھے، تم نے انکار کیا، تو کفرا جو ہے اس کا مطلب معنی جو ہے بہت وسیع ہے۔ ہمیشہ جب بھی ہم دیکھیں تو کفرا کا مطلب انکار کرنے والا، کہ کوئی بھی جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسی کوئی سچویشن جو ہے وہ بہت ساری ملتی ہیں کہ جب اللہ کا حکم سامنے ہے اور اس کے مد مقابل دنیا کی قرآنیاں اور دنیا کے جو بہت سارے میٹرز ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، تو پھر نفس جو ہے وہ دنیا کی جو رونائیاں ہیں ان کی طرف ہی مائل ہو جاتا ہے۔ بلکہ کچھ آیات جو ہے وہ اس سے پہلے ہم نے پڑھی بھی تھی، سورہ آراف کی ایک آیت ہے، اس کا بھی حوالہ، بلکہ ایک منٹ میں کتاب لاتا ہوں، آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں اس کا، ایک منٹ، جسٹ منٹ۔ جی، یہ سورہ آراف میں بھی آیت نمبر جو 43 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا آپ نے اسے بھی کبھی دیکھا ہے جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کہ یہاں پر سورہ آراف، سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 ہے، اس کے علاوہ اور بھی مختلف صورتوں میں اس طرح کے ہیں، اور احادیث میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کچھ ذکر کیا تھا اس طرح کا، کہ اپنے نفس کی خواہش کرنا دنیا کے معبودوں میں سب سے بڑا معبود جو ہے وہ انسان کا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی ایک کریٹیکل میٹر بھی ہے کہ کس طرح سے اپنے نفسانی جو خواہشات ہیں ان کو، ان کی تابع داری کرنا اللہ کے احکامات کو پیچھے کر کے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے جس کے اوپر ہمیں ضرور اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ اور یہی بات یہاں پر بھی ہمیں نکلتی ہے کہ دنیا کی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ جب سامنے آتی ہیں تو اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی کریٹیکل میٹر ہے جو ہمارے لیے آج آیت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہرحال، جب تمہیں اکیلے اللہ کو پکارنے کے لیے کہا جاتا تو تم انکار کرتے، لیکن جب اس کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرایا جاتا تو اس تو تم ایمان لے آتے یا مان لیتے۔ فل حکم، اب اس وقت تمہاری حالت یہ تھی، فل حکم، پس یہ اللہ کا حکم ہے، للہ اللہ کا، العلی جی،
جو نہایت بلند ہے، الکبیر بہت بڑا ہے۔ اب تمہارا یہ اللہ کا حکم جو کہ اب نافذ ہو چکا، اور اللہ کا حکم جو ہے، اللہ کا قول جو ہے، وہ تو حق ہے اور وہ اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ ہی اس کے وعدے میں کوئی پھیراؤ آئے گا۔ تو لہٰذا اللہ نے جو حکم دیا تھا، اللہ کا جو فیصلہ ہے، وہ فیصلہ اب نافذ ہو کر رہے گا، اور نافذ ہو چکا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اب اس میں کوئی ریورس گیئر نہیں لگ سکتا۔ تو اس اللہ کا جو کہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ رتبوں پر اور بہت ہی بڑا ہے، اس کا یہ حکم ہے جو کہ نافذ ہو چکا، اور اب یہ ریورس نہیں ہوگا، یا اللہ ہی کا حکم ہے کہ وہ واپس دوبارہ مہلت نہیں، تو اب دوبارہ مہلت تمہارے لیے نہیں ملے گی۔ هو الذی یریکم، وہ جو اللہ تو وہ ذات ہے، اس کے بارے میں ایک یہ ذکر آیا کہ علی الکبیر، ایک نہایت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ وہ هو الذی، وہ تو وہ ہے، وہ ذات اللہ کی تو وہ ہے، یریکم آیاتہ، وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی بے شمار نشانیاں جو ہے انسان کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، جو بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات میں کہتا ہے کہ ذرا غور و فکر کرو اپنی زندگی کے اوپر، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں، زمین میں، دوسرے دوسرے جانداروں کو، آسمانوں کے اوپر دیکھو، سورج چاند ستارے جو ہیں، کائنات کی طرف دیکھو ذرا، بے شمار اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اپنے جس بھی لیول کے ہے، اپنے علم کے، اپنے ایمان کے، تو وہ اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنے ارد گرد، یا کم از کم اپنے گریبان میں تو جھانک سکتا ہے، اپنی اس کی اپنی ذات جو ہے اس کو تو وہ مطلب اینالائز کر سکتا ہے، تو اس کو بے شمار نشانیاں اللہ کی مل جاتی ہیں۔ تو وہی اللہ جو ہے وہ دکھاتا ہے، یا اللہ تو وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے صحیح معنوں میں۔ اسی آیت کے آخر میں ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں مطلب ان بایسڈ ہو کر ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو، تو کوئی دو رائے نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکو۔ اللہ تو وہ ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، وہ يُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق بھی اتارتا ہے۔ آسمان سے رزق اتارنا عام طور پر اس کا معنی اور مفہوم جو ہے، کیونکہ اکثر آیات اس طرح کی ہیں تو وہ آسمان سے بارش کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی کہ بارش آسمان سے جب برستی ہے تو اس کے ذریعے سے زمین جو ہے اس کے اوپر واپس نباتات اور فصلیں اور پھل وغیرہ جو وہ ہوتے ہیں، یا پوری زمین کو وہ زندہ کرنے کے لیے وہ پانی جو ہے بارش کا، وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پورا واٹر سائیکل ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کر لیا، لیکن کیونکہ یہاں پر براہ راست بادلوں کا ذکر نہیں، یا آسمان سے بارش کا ذکر نہیں، آسمان سے رزق جو ہے، تو مختلف طریقوں سے آسمان سے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جو کہ انتہائی اہم ہے بارش کی طرح، وہ بھی ہمارے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے وہ ساری چیزیں۔ جیسے کہ آسمان سے ہم دیکھیں گے تو سورج کی روشنی جب آتی ہے، تو سورج کی روشنی اس زمین کے اوپر زندگی جو ہے اس کے قائم و دائم رکھنے میں ایک ایک بہت ہی کلیدی اور اہم کردار ادا کرتی ہے، کہ اس کے بغیر زندگی جو ہے وہ مختلف ہوتی یا شاید ہوتی ہی نہ۔ تو آسمان سے جو روشنی آتی ہے، اس کے علاوہ ہواؤں میں جو آسمان سے پھر اڑتے پھرتے ہیں، اس میں بے شمار طرح سے رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کے۔ اس کے اوپر بھی بہت تفصیل ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ ہماری آواز کس طرح سے ٹریول کرتی ہے، یہ کمیونیکیشن سگنل جو ہے وہ ہواؤں میں سفر کرتے پھرتے ہیں، ہوا سے پھر ونڈ انرجی، وہ آسمان سے ہی رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ آسمان سے پرندے اڑتے پھرتے ہیں، بہت سارے پرندے ایسے ہیں جو جن کو شکار کر کے حلال ہیں، جن کو رزق کے طور پر، خوراک کے طور پر کھایا بھی جاتا ہے، وہ بھی آسمان سے ہی مطلب ایک حساب سے ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کی وحی جو ہے، اور خاص کر فرشتوں کے ذریعے سے انسان کا رزق اور اس کے موت اور اس کی زندگی اور اس کے باقی دیگر معاملات کے بارے میں جو احکامات جو آتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے زمین کے اوپر۔ تو آسمان سے بہت مختلف صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ نازل فرماتا ہے، اتارتا ہے۔ تو وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ وما یتذکر، اور نہیں وہ نصیحت حاصل کرتا، الا من ینیب، مگر وہی جو رجوع کرنے والا ہے، ایسی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کر کے، جو اللہ کی طرف فوکس کر کے اپنا اینالائز کرتا ہے، تو وہی ہے جو اس حق بات تک پہنچ سکتا ہے۔ وگرنہ جو اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں کوئی فطور لے کر اگر کوئی ایسی باتوں کے اوپر غور کرے گا، تو وہ یقیناً اس راستے سے بھٹک ہی جائے گا۔ فد فد اللہ، پس تم پکارو اللہ کو، لہذا اب جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اتنا مہربان ہے،
اور اتنا وہ قدرت والا ہے کہ وہ تمہارے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، اور اسی کے احاطہ قدرت میں سارا کچھ ہے، تو فد اللہ، تو تم کو چاہیے کہ تم پکارو اللہ کو مخلصین اللہ الدین، اس کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو، یعنی اپنی زندگی کو، اپنی بندگی کو، اپنی زندگی کے جتنے طور طریقے ہیں صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ دنیا کے کام بھی کرو، مطلب ٹھیک ہے عبادت بھی کرو، اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اپنی دنیا کی روزی جو ہے وہ بھی تلاش کرو، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتے ہوئے حلال اپنے آپ کو اور پاک چیز جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ دنیا کے پیچھے مطلب دیگر بھی بہت سارے معاملات، تو دنیا گزارنے کے جتنے معاملات ہیں ان میں تم خالص اللہ کی رضا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے معاملات جو ہیں، اپنا دین جو ہے اس کو خالص کر دو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ کافر برا ہی کیوں نہ مانے، اگرچہ برا مانے کافر، اگرچہ کافر برا ہی کیوں نہ مانے، لیکن تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اب یہ امپورٹنٹ یہاں پر نقطہ ہمارے لیے دوبارہ آ گیا۔ کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ کہیں دنیا کی یہ کافر جو ہیں یا مشرک جو ہیں، ان کا چلنا پھرنا، ان کی چلت پھرت جو ہے، ان کا زمین میں چلنا پھرنا جو ہے، کہیں تمہیں مطلب اٹریکٹ نہ کر لے، اس طرح کی آیت تھی کہ کافروں کو دیکھ کر کہیں تمہارے اندر کوئی جذبات ایسے نہ ابھر پڑیں تو وہ کیسی پورا آسائش زندگی گزارے ہیں، تو ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ اب اسی کا ایک دوسرا پہلو جو ہے، ایک دوسرا اینگل جو ہے اسی بات کا یہاں پر ہے کہ چاہے وہ کافر برا مانے، جو اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی، لیکن صرف اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو۔ اب کافر جو ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب ان کو بات کی جاتی ہے تو وہ اس کا برا مناتے ہیں، جب کوئی انسان پریکٹیکل کرتا ہے تو وہ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، اس کو ریزسٹنس ملتی ہے، وہ اس کے خلاف کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، طرح طرح کے سوالات کر کے الجھانے کی کوشش بھی کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بالغرض کے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے کافر جو ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں مسلمانوں کو، خاص کر مسلمانوں کی عبادات کو اور مسلمانوں کے طور اطوار کو۔ پردے کے معاملے میں دیکھیں آپ کے خواتین کا پردہ کرنا جو ہے کس قدر ان کو تکلیف ہے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ پردہ کیوں کرتے ہیں، چاہے وہ جیسے مرضی ان کی تکلیفیں ہوتی رہیں، جیسے مرضی وہ برا مانتے رہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں اپنے دین کو خالص کرنا ہے، صرف اسی کی رضا کے لیے اور اسی کے لیے۔ بہت سارے میٹر، مطلب 4 تک شادیاں جو ہیں وہ اجازت ہے مردوں کو ایک خاص ٹرمز اور کنڈیشن کے تحت کہ اگر وہ انصاف کر سکیں، اس کے اوپر ان کو بہت ساری تکلیفیں ہیں۔ وہ اپنے مضمون کو دیکھیں تو وہاں پر ان کو یہ ملتا ہے کہ کوئی لمٹ ہی نہیں، کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کہ کتنے وہ ہیں، لیکن دنیا کے قوانین کیونکہ ان کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر وہ اس طرح سے طرح طرح کی باتیں کستے ہیں، تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جس میں وہ کھل کر مخالفت کرتے ہیں۔ تو جتنی مرضی مخالفت کر لیں، جب اللہ کا حکم تمہارے سامنے ہے تو اس کے مطابق تم اپنے زندگی کو اللہ کے لیے خالص کرو، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو ان کی رونائیوں سے بھی اور ان کے فتنوں سے بھی۔ رفیع الدرجاتی، درجات کی بلندی والا، وہ اللہ جو ہے وہ تو بلند درجات والا ہے، ذل عرش، اور عرش والا ہے، عرش کا مالک ہے وہ اللہ جو ہے، وہ بلند درجات والا اور عرش کا مالک ہے۔ یلک الروح، جو کہ ہر طرح کے قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے، یلک الروح، وہ ڈالتا ہے روح کو، یعنی وہ ڈالتا ہے وحی کو، وحی بھیجتا ہے، من امر ہی، اپنے حکم سے، اللہ من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادی ہے، اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرا دے اس ملاقات کے دن کو۔ وہ اس قدر غالب اور اس قدر قدرت والا ہے کہ اسی کے اختیار میں ہے، اور اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو چن لے، اور اس کے ذریعے سے اس کے اوپر اپنی وحی جو ہے یا اپنی جو نصیحت ہے وہ اس کے دل پر اتارے اپنی وحی کے ذریعے سے، پھر اس کے اوپر اس لیے اتارے لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے، تاکہ وہ اس قیامت کے دن جب سب کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور سب کو اپنا نامہ اعمال جو ہے اس کے مطابق اللہ سے ایک حکم جو ہے وہ مطلب لینا ہے، اور اس حکم کے مطابق جنت اور دوزخ میں ان کو پھر ڈیوائڈ جو کیا جائے گا، تو اس ملاقات کے دن سے، تاکہ وہ ڈرا دیں، خاص کر یہ ڈرانے کا معنی جب آتا ہے تو اگر دنیا میں اصلاح نہیں کی تو آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کی پہلے سے تنبیہ اور وارننگ کر دینا، یہ رسولوں کا اور نبیوں کا سب سے بنیادی جو فرائض تھے ان میں یہ سب سے بنیادی فرض، اور اب رسولوں کے آگے جو
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جو امت ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری سونپ دی کہ اب تم جو ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں، خطبہ حجۃ الوداع میں ہم نے دیکھا کہ جب شہادت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، پھر اللہ کی طرف اوپر آسمان کی طرف 3 دفعہ انگلی، شہادت کی انگلی اٹھا کر اللہ کو گواہ بنایا کہ میں نے تیرا پیغام جو پہنچا دیا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک یہ باتیں پہنچا دو ساری۔ تو اس کے بعد جو ہیں وہ بھی سارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے ان بندوں میں شامل ہیں جو کہ مطلب ڈراتے ہیں، یا جو کہ وارننگ جو ہے، ارلی وارننگ جو ہے وہ پہلے سے دے چکے یا دیتے ہیں یا دیتے رہیں گے کہ اس ملاقات کے دن کی، جس دن یہ سارے معاملے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، اور اس دن اگر کوئی معاملہ گڑبڑ کیا دنیا میں تو آخرت میں اس دن جو ہے بہت مشکل ہو جائے گی وہ سنبھالنا جو ہے، بلکہ ناممکن ہوگا انسان کے لیے اس کا سنبھالنا۔ یوم، تو وہ دن تو وہ ہوگا، یوم ہم، جس دن وہ سب بارزون، وہ قبروں سے نکل کر ظاہر ہو جائیں گے، یعنی دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے، وہی دوسری موت جو ہے، دوسری زندگی جو ہے، سوری، لا یخفا، نہیں چھپی ہوگی، علی اللہ منہم شیئن، کوئی بھی چیز اللہ پر ان میں سے یعنی کوئی چیز ان کی چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ ویسے تو اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی نہیں، ہر چیز چاہے وہ ظاہر ہے باطن ہے، اللہ کے سامنے اللہ کو علم میں ہے۔ لیکن کیونکہ انسان جو ہے وہ کئی دفعہ یہ سوچتا ہے کہ میرے دل میں کوئی بات ہے یا میری نظروں میں کوئی بات ہے، دل اور نظر کا تذکرہ ابھی آئے گا، غالباً کل کے سبق میں ہم لے کے آئیں گے کیونکہ وقت جو ہے کافی ہو رہا ہے۔ لیکن وہ وہ چھپی ہوئی چیزیں بہت ساری انسان کے پاس ہوتی ہیں جن کا وہ اس کو خیال ہوتا ہے، خاص کر وہ لوگ جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے کہ وہ دل میں باتیں ہیں، دل میں قدورتیں ہیں، دل میں نفرتیں ہیں، دل میں کچھ ایسے ارادے ہیں، کچھ چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ ساری جو ہے کس کو پتا ہے؟ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اور وہاں پر جب سارے کھڑے ہو جائیں گے وہاں پر، یعنی دوبارہ سے زندہ ہوں گے، تو اس وقت وہیں پر وہ ٹھٹک جائیں گے، وہیں پر ان کو پتا چل جائے گا کہ ہاں یہ تو وہی دن آ گیا جس کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا تھا، اور یہ تو وہی بات ہوگی کہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ در حقیقت ان کے دل میں جو بات ابھر کے، یا ان کے دل میں جو بات پیدا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کا، کہ اس کے اللہ پر تو ہر کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لمن الملک، اللہ پوچھے گا کس کی ہے؟ اللہ پھر وہاں پر سوال کرے گا کس کی ہے الملک، بادشاہی؟ بتاؤ، الجوم، آج کے دن، بتاؤ ذرا کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ وہاں پر سب حاضرین سے سوال کرے گا کہ بتاؤ ذرا کہ کس کی بادشاہی ہے۔ یہ وہی سورہ زمر کی آخری آیات میں ہم نے جو ایک پڑھا تھا کہ مطلب جو زمین ہے وہ اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی، اور جو کائنات ہے، آسمان جو ہے، سارے آسمان یا کائنات جو ہے وہ اس کے دائیں ہاتھ کے گرد جو ہے وہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال کرے گا حاضرین سے، یا جو بھی سارے کے سارے وہاں پر لوگ جمع ہوئے ہیں، سب کے سب ہوں گے، کوئی اس میں سے آدمی جو ہے وہ غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پوچھے گا کہ آج، اب بتاؤ کہ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ دنیا میں تو تم پتہ نہیں کس کس کو اپنا بادشاہ مانتے رہے، اپنا خدا مانتے رہے، اس کی عبادت کرتے رہے، اپنے نفس کی عبادت کرتے رہے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر۔ تو آج بتاؤ کہ کس کی بات چلنے والی ہے، کس کے اختیار میں، کس کی ملکیت میں یہ سارا کچھ ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ کوئی نہیں دے پائے گا۔ تو پھر للہ الواحد القہار، اسی کی بادشاہی ہے جو کہ اکیلا اور غالب ہے۔ پھر اس کے بارے میں دو رائے آتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی جواب نہیں بن پائے گا تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ آج اس اللہ کی بادشاہی ہے جو کہ اکیلا ہے اور غالب ہے۔ یا دوسری رائے یہ بھی ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ یہ گواہی دے گا، یا وہ کہے گا کہ آج تو اللہ کی بادشاہی ہے جو کہ اکیلا ہے اور غالب ہے، قہار ہے۔ اور اس کے پیچھے پر یک زبان ہو کر سارے حاضرین جو ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے یا اقرار کریں گے کہ ہاں، کہ آج کا دن تو صرف اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، کہ جو اکیلا ہے اور جو کہ غالب ہے۔ یہیں پر رکتے ہیں ہم، انشاءاللہ کل اس سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے سبق میں بھی بہت ساری اہم چیزیں جو ہیں، بہت ساری اہم نقطے جو ہیں وہ ہمارے لیے مختصر الفاظ میں، مختصر انداز میں آئے۔ ان کے اوپر اگر مزید ہم سوچ وچار کریں تو بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ساری باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔
جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہیں ہم تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ ہاں جی، بڑھتے ہیں اپنے مجلس کے اختتام کی طرف۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، اللہ تعالی اپنے خاص فضلوں سے اپنے خاص رحمت فرمائے ہمارے اوپر، ہمارے والدین کو جو اس دنیا میں حیات ہیں، اور باقی بھی ہمارے بہن بھائی اور جو جتنے عزیز و اقارب ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور بہترین زندگی جو ہے، دین اور دنیا کی خدمت کرنے والی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے، خاص کر ہمارے والدین اور بزرگ اور سارے بہن بھائی عزیز و اقارب، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور ان میں ہمیں اس قابل بنا کے ان دنیا کے اس رزق سے ہم آخرت کی جو کرنسی ہے، اور جو آخرت کے جو مطلب انجام ہے اس سے بچنے کے لیے، آخرت کے برے انجام سے بچنے کے لیے اور اچھے نتیجے کو پانے کے لیے جو کرنسی ہم دنیا میں کما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔